بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 17 جنوری بروز ہفتے کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ ایران میں بدامنی MEA نے ہندوستانیوں کے انخلا کی تیاری کر لی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تہران سے دہلی کے لیے کل پہلی پرواز ہوگی روانہ۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ ایران سے ہندوستانی شہریوں کی واپسی کو آسان بنانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، جو کہ ملک میں بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ہندوستان واپس سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ایران میں ہندوستانی سفارت خانے نے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی، جس میں اس وقت ملک میں موجود تمام ہندوستانی شہریوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ سفارت خانے میں رجسٹرڈ ہو۔ اہلکاروں نے نوٹ کیا کہ انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے رجسٹریشن کا عمل سست ہے۔ سعودی عرب میں سونے کے مزید کئی بڑے ذخائر ہوئے دریافت۔ سعودی عرب کی کانکن کمپنی نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے 4 مقامات پر سونے کے بڑے ذخائر دریافت کر لیے ہیں۔ سعودی اربن مائننگ کمپنی مارڈن نے مملکت میں 4 مقامات پر 7.8 ملین اونس سونے کے نئے ذخائر دریافت ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ٹیچرز کو لے جانے والی کار بے قابو ہو کر سڑک پر الٹ گئی، 2 ٹیچرز ہلاک، 3 ٹیچرز ہوئے شدید طور پر زخمی۔ تلنگانہ کے ضلع سوریہ پیٹ میں خوفناک و جان لیوا سڑک حادثہ پیش آیا۔ اراواپلی کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 2 اساتذہ کی برسر موقع ہی موت واقع ہو گئی، جبکہ 3 شدید طور پر زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ سنکرانتی تعطیلات کے بعد آج اسکول دوبارہ کھلنے پر نلگنڈا سے 5 ٹیچرز کار کے ذریعے سوریہ پیٹ کے ایک اسکول جا رہے تھے کہ یہ دلخراش حادثہ پیش آیا۔ شراب کا گلاس بنا موت کی وجہ، تہوار کے دن سونتیلے بھائیوں میں جان لیوا جھگڑا۔ 2 سونتیلے بھائیوں نے سنکرانتی کے موقع پر شراب نوشی کی۔ ماضی میں ان کے درمیان ہونے والے خاندانی جھگڑوں کو یاد کرتے ہوئے آپس میں پھر ایک مرتبہ جھگڑا کر لیا۔ غصے کے عالم میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو 3 منزلہ عمارت سے نیچے دھکا دے دیا، جس کے نتیجے میں اس کی برسر موقع ہی موت واقع ہو گئی۔ آن لائن بیٹنگ کی 242 سائٹس پر حکومت ہند نے لگائی بڑے پیمانے پر پابندی۔ حکومت نے آن لائن بیٹنگ اور جوئے سے متعلق 242 غیر قانونی سائٹس کو بلاک کر دیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ آن لائن گیمنگ قانون کے منظور ہونے کے بعد سے قانون کے مؤثر نفاذ میں اضافے کے تحت اب تک سٹے بازی اور جوئے سے متعلقہ جملہ 7800 غیر قانونی ویب سائٹس کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ ممبئی کے سیاسی میدان میں زلزلہ، ٹھاکرے عہد کا سورج ہوا غروب۔ ادھو ٹھاکرے کی قیادت والی شیو سینا UBT کے لیے ممبئی میٹروپولیٹن علاقہ ہمیشہ سے کلیدی حیثیت رکھتا آیا ہے۔ دہائیوں قبل یہیں بال ٹھاکرے کی سرکردگی میں شیو سینا کا قیام عمل میں آیا تھا اور اس کے بعد ملک کے معاشی دارالحکومت پر پارٹی کا اثر و رسوخ قائم رہا۔ تاہم حالیہ بلدیاتی انتخابات میں ادھو ٹھاکرے کو اپنے بھائی راج ٹھاکرے کی حمایت حاصل ہونے کے باوجود بھی کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ مرد کا حلیہ بنا کر چوریاں کرنے والی 2 لڑکیوں کو کر لیا گیا گرفتار۔ بنگلورو پولیس کی کارروائی۔ ریاست کرناٹک بنگلور شہر میں چوری کرنے کے لیے کچھ شاطر خواتین نت نئے طریقے اپنا رہی ہے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ فلمی انداز میں مردوں جیسا بھیس بدل کر وارداتیں انجام دے رہے تھے۔ حال ہی میں 2 نوجوان لڑکیاں مردوں کا حلیہ بنا کر ایک آٹو ڈرائیور کے گھر میں چوری کرتے ہوئے پولیس کے ہاتھ لگ گئے۔ امریکہ میں موجودہ فلو سیزن کے دوران 1,80,00,000 سے زائد کیسز ہوئے رپورٹ۔ امریکہ میں موجودہ فلو سیزن کے دوران اب تک کم از کم 1,80,00,000 افراد انفلوئنزا کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 2,30,000 افراد کو اسپتال میں ایڈمٹ کرایا گیا اور 9,300 اموات رپورٹ ہو چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار جمعے کو امریکی ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے جاری کی ہے۔ گہرے کہرے نے راجدھانی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ AQI انتہائی زیادہ خراب درجے تک پہنچ چکا ہے۔ ہفتے کے روز قومی دارالحکومت دہلی میں گھنا کہرا چھا گیا، جس کی وجہ سے حد بصارت بری طرح سے متاثر ہوئی۔ پالم ایریا میں صبح 9 بجے کے وقت ہلکی دھند کے دوران حد نگاہ بہتر ہو کر 500 میٹر تک پہنچ گئی، جبکہ صفدر جنگ میں صبح 9:10 پر معتدل دھند کے ساتھ حد نگاہ مزید کم ہو کر 200 میٹر تک رہ گئی۔ کم بصارت کی وجہ سے متعدد پروازوں کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔
بنگلہ دیش میں ایک اور ہندو نوجوان کا گاڑی سے ٹکر دے کر دیا گیا قتل۔ جمعے کے روز ہندو نوجوان کو مقامی شخص نے گاڑی سے ٹکر مار کر قتل کر دیا۔ 30 سالہ رپن ساہا جو کہ فلنگ اسٹیشن میں کام کرتا تھا، جمعے کے روز بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے راجبری ضلع یونٹ کے سابق خازن ابوالہاشم پیٹرول لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پیٹرول بھروا لینے کے بعد وہ بنا پیسے دیے کے جانے کی کوشش کرنے لگے، جس پر رپن نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ جب اس نے پیٹرول کی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا تو ہاشم غصے میں آ گیا اور اپنی گاڑی رپن پر چڑھا دی۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔